تحریک لبیک کا پاکستان بچاؤ مارچ، انتظامیہ نے راستے میں خندقیں کھود دیں، 6 نکات پر اتفاق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں اسامہ خامس منہاس۔ ناظرین، بات کریں گے تحریک لبیک کے پاکستان بچاؤ مارچ کے متعلق۔ مارچ جو ہے یہ تحریک لبیک کا یہ سرائے عالمگیر پہنچا ہے۔ وہاں پر انتظامیہ کی جانب سے خندقیں کھودی گئیں ان کے راستے میں، تاکہ یہ جو ہے عبور نہ کر سکیں، ان کو راستے میں آگے آنے میں دشواری ہو۔ یہ خندقیں تاریخ میں پہلے بھی کھودی گئیں اور اس دفعہ ٹی ایل پی کے لیے یہ معاملہ پیش آیا ہے۔ جو گزرگاہ ہے وہ روڈ جو ہے وہ کافی متاثر ہے، ٹریفک کی روانی بہت متاثر ہے۔ لاہور سے اسلام آباد اور اسلام آباد سے لاہور آنے والے جو راستے ہیں وہ شدید متاثر ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ تحریک لبیک کا یہ پاکستان بچاؤ مارچ ہے۔ علامہ سعد رضوی جو ہیں وہ اس کی قیادت کر رہے ہیں، اور عوام جو ہے ان کے ساتھ، عوام کا ایک جمع غفیر ہے۔ وہ جہاں پر جاتے ہیں عوام کی ایک بڑی تعداد ان کے ساتھ جمع ہو جاتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عوام کو اکٹھا کرنے میں ٹی ایل پی ہمیشہ سے کامیاب رہی ہے۔ عوام ہزاروں کی تعداد میں، بلکہ یہ کہا جائے کہ لاکھوں کی تعداد میں بھی عوام اکٹھی ہو جاتی ہے، لیکن اس کے لیے مختلف ٹائمز ہیں۔ ہر بار لاکھوں کی تعداد نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ تحریک انصاف بندوں کی جو تعداد ہے ان کو اکٹھا کرنے میں ہمیشہ کامیاب رہی ہے۔ وہ جہاں پہ جاتے ہیں وہاں پر عوام کا ایک رش لگ جاتا ہے۔ اب آگے اگر چلیں تو اس کی وجہ سے، ان کی وجہ سے ٹریفک کی روانی متاثر ہے، اور جب ٹریفک متاثر ہوتی ہے تو انتظامیہ حرکت میں آتی ہے، اور ٹی ایل پی کا کیونکہ حکومت سے کچھ ان کے مطالبات ہیں، اس پر انہوں نے، حکومت نے ایک کمیٹی تشکیل دی تھی، اور ان کی کمیٹی کی جو ہے وہ مذاکرات ہوئے ہیں۔ حکومت کی جانب سے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اور سردار ایاز صادق جو ہیں وہ انہوں نے ملاقات کی ہے ٹی ایل پی کے وفد سے، اور ٹی ایل پی کے وفد کی جو ان کی قیادت کر رہے تھے وہ ڈاکٹر شفیق امینی صاحب تھے۔ یہ ان کے درمیان 6 نکات پر آپ کو بتاتے چلیں کہ 6 نکات پر اتفاق ہو چکا ہے، اور جو 6 نکات ہیں وہ میں پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ان میں سے ایک تو ناظرین یہ ہے کہ جو گستاخانہ جو مواد ہے اس کو جو ہے نا، اور غیر مہذب جو مواد ہے اس کو ہٹانے کے لیے فلٹریشن کا نظام جو ہے وہ لایا جائے۔ اس کے علاوہ جو گستاخ ہیں، جو گستاخان رسول ہیں، ان کا جو ہے وہ فوری ٹرائل کیا جائے۔ اس کے علاوہ جو مقدسات اسلام ہیں ان کی تضییق روکنے کے لیے جو ادارہ ہے اس کی استطاعت کار کو بڑھایا جائے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ 3 ورکنگ ڈیز میں خط لکھا جائے امریکہ کو، اور ان کی رہائی کے لیے، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے سنجیدہ اقدامات کیے جائیں۔ اس کے علاوہ تحریک لبیک کے خلاف جو ہے، تحریک لبیک کے خلاف جو پیمرا، اور پھر اس کے علاوہ جو پی ٹی اے کے جو نوٹیفیکیشنز ہیں ان کو ڈی نوٹیفائی کیا جائے، یعنی کہ پیمرا پر تحریک لبیک کو دکھایا جائے۔ اس کے علاوہ 295C کے جو ملزمان ہیں ان پر ایک دفعہ 780A کا بھی اطلاق ان پر کیا جائے۔ اس کے علاوہ پیٹرول کی قیمتوں میں کمی اور دیگر جو مطالبات ہیں وہ تو آخر ہیں ہی ہیں، لہٰذا 6 جو نکات ہیں ان پر جو ہے وہ حکومت اور ٹی ایل پی کے جو تحریک لبیک کی جو قیادت تھی ان کے درمیان جو ہے وہ اتفاق ہو گیا ہے۔ یہ اتفاق ہونا ایک یہ اچھی بات ہے، اچھا شگن ہے، کیونکہ اس وقت جو 24 دن کے لگ بھگ یہ ہو چکے ہیں۔ تحریک لبیک کا جو پاکستان بچاؤ مارچ ہے کراچی سے یہ شروع ہوا تھا، اور یہ اپنی منزل جو ہے اس کی طرف یہ رواں دواں ہیں، اسلام آباد کی طرف یہ جا رہے ہیں۔ لاہور میں شاندار استقبال، گجرات میں ان کا 3 دن کا قیام تھا۔ جہاں جہاں سے گزر ہوتا ہے وہ وہاں پر جو ہے ان کا والہانہ استقبال کیا جاتا ہے۔ وہاں پر جہاں پر رکتے ہیں وہاں پر سعد رضوی صاحب جو ہیں وہ اپنی تقریر کرتے ہیں، جو دیگر جو قیادت ہے وہ تقریر کرتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 6 پر ہو گیا ہے، اب کب یہ جو باقی رہ گئے ہیں کب ان پر بھی یہ جو ہے نا وہ اوکے ہوگا دونوں طرف سے، اور کب یہ ختم ہوگا یہ تو آنے والے دن بتائیں گے۔ بہرحال آج کی جو خبر تھی ہم نے آپ کو پہنچا دی ہے۔ یہ ولاگ اگر آپ کو پسند آیا ہو تو اس کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹ سے آگاہ ضرور کیجئے گا۔ اب اجازت دیجئے، اللہ حامی و ناصر۔